الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پہلا عشرہ گزر چکا ہے، یہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے گزروایا ہے، اور جس نے یہ روزے رکھے، تلاوت کی، تراویح کا اہتمام کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور جو کسی بیماری کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے نہیں رکھ سکے، اللہ تعالیٰ ان کو اس بیماری سے اور تکلیف سے دوری عطا فرمائے، اور جو کسی ویسے سستی کی وجہ سے نہیں رکھ رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ یہ رمضان کا مہینہ، یہ جو مہینہ ہے پھر دوبارہ ہماری زندگی میں اس 2020 کا پھر تو نہیں کبھی بھی آئے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو وہ یہ خواہش کریں کہ ساری زندگی رمضان رہے، اور ایک روزے کا جو ایک روایت میں آتا ہے، ایک نفلی روزے کا اجر جو ہے وہ اتنا عظیم الشان ہے اور اتنا زیادہ ہے کہ ساری دنیا کے خزانے ایک طرف اس کے بدلے میں رکھے جائیں تو وہ کم ہے، اور یہ اجر زیادہ ہے، اور یہ اتنا مبارک مہینہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ دوزخ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، جو اس مہینے میں مرتا ہے وہ ویسے ہی دوزخ کے دروازے بند ہیں، منکر نکیر کے سوال بھی اس سے نہیں ہوں گے۔ جو رمضان المبارک میں جو ہے وہ مرتا ہے، تو اتنا عظیم الشان مہینہ، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، تو اس لیے ہم کوشش کریں اس کے انوار و برکات سے مستفید ہونے کی۔ ظاہر مشقت ہوتی ہے، صبح اٹھنا بھی بڑی مشقت ہے، نفس پہ بڑا گراں گزرتا ہے، اور نماز پڑھنا اور تراویح پڑھنا، اور یہ ساری مشقت کی چیزیں ہیں، اور مشقت کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے انعامات بھی ملتے ہیں۔ تو 13ویں سپارے کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے، کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ تو جب یوسف علیہ السلام سے وہ تعبیر پوچھنے کے لیے گئے، انہوں نے تعبیر بتایا کہ ایسے 7 سال جو ہے وہ خوشحالی آئے گی، پھر وہ قحط سالی آئے گی، تو وہ میسنجر جو تھا اس کو آپ نے واپس بھیجا، ان کا پہلے پوچھیں، عورتوں سے پوچھیں کہ میرے معاملے میں سچا کون تھا۔ تو یہ نہیں گویا کہ رہائی سے زیادہ پاک دامنی ہے، انہوں نے فوراً رہائی نہیں اختیار کر لی، بلکہ بادشاہ سے کہا کہ پہلے آپ کنفرم کرو، تحقیق کرو۔ تو جب تحقیق کی تو انہوں نے تمام عورتوں سے پوچھا، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی دی، اور پھر انہوں نے ان کو رہا کر دیا، اپنا وزیر خوراک بنایا، اور پھر کیا فرمایا کہ میں اپنے جو ہے نا نفس سے مبرہ نہیں ہوں۔ یہ جو نفس ہمارا ہے، یہ انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، لے کے آتا ہے، لیکن جس پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے وہی برائی سے بچ سکتا ہے، وہی غلط چیزوں سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ بڑے موذی کو مارا جو نفس امارہ کو مارا، یہ انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایک دفعہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے، اللہ کے راستے سے جہاد سے واپس آ رہے تھے، تو فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ، ہم تو یہ لڑ کے آ رہے ہیں، اور یہ اپنی جان کو تھیلی پہ رکھا ہوتا ہے، تو یہ کیسے؟ فرمایا کہ وہ جہاد اصغر ہے، جہاد اکبر ہے، یہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے، 24 گھنٹے آپ کو اپنے نفس کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ جو نفس انسان کو برائی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، اس کو غلط چیزوں کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، تو اور پھر جو اس کو نمازوں سے روکتا ہے، جو قرآن سے روکتا ہے، جو حیا سے روکتا ہے، پاک دامنی سے روکتا ہے، جو اس کو حق پہ رہنے سے روکتا ہے، تو یہ سارا ہر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ یہ نیکی کر کے بھی اس کا جو ہے نا رخ اللہ ہی کی طرف کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہی نے توفیق دی۔ جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے توفیق دی، اللہ پاک اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جو ہے نا کرتا خود ہے لیکن میری طرف منسوب کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو اور زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر آگے جب وزیر خوراک بنا دیے گئے تو دور دراز سے جو ہے وہ لوگ خوراک لینے کے لیے آئے، ان میں ان کے بھائی بھی آئے، کنعان سے، فلسطین سے ان کے بھائی بھی مصر آئے خوراک لینے کے لیے۔ تو اب انہوں نے جس انداز سے ان کے ساتھ سلوک کیا تھا، ان کو کنویں میں پھینک دیا، ان کو چند ٹکوں میں بیچ دیا،
اب انہوں نے کوئی شو نہیں کیا، غصہ یا ناراضگی نہیں شو کی، بلکہ ان کو بھی جو ہے وہ غلہ دیا، اور غلے کے اندر وہ جو پیسے تھے وہ بھی ان کے واپس ڈال دیے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی قدرت، یہ جب دوبارہ گئے ہیں تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے، اور جب وہ اپنے تھیلے کھولے اس میں سے وہ پیسے بھی نکل آئے، بڑے خوش ہوئے۔ اب وہ دوبارہ جب چونکہ یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کہ اپنے بھائی کو بھی لے کے آنا، تو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی بھیجیں، ہم غلہ لے کے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں بھیج سکتا بنیامین کو، آپ کے ساتھ نہیں بھیج سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بھی یوسف علیہ السلام کو تم گم کر آئے تھے، تو انہوں نے خیر اللہ کو بیچ میں ضامن بنا کے کہا جی ہم اس دفعہ اپنی پوری حفاظت کریں گے۔ اب اللہ کی شان جب یہ دوبارہ آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو کرندے تھے یوسف علیہ السلام کے، انہوں نے وہ جب تھیلے بنائے تو تھیلوں میں جو تو ناپنے والا تھا، پیمانہ تھا، جیسے ٹوپا کہتے ہیں یا پڑوپی یا جو بھی تھا، اس کو اس کے اندر ان کے بھائی کے اندر ڈال دیا۔ اور یہ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو یہ اعلان کیا کہ کون کس کے پاس ہے، یعنی کون جو ہے وہ کوئی لے گیا ہے، قافلے والوں میں سے کوئی چور ہے جس نے ہمارا وہ جو ہے نا پیمانہ لے لیا۔ تو وہ ان سے بھی پوچھا گیا، ان کا جی ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے، اعلان ہوا، کرندوں نے اعلان کیا کہ جس سے نکلے گا وہی ہم اس کو رکھیں گے۔ خیر جب وہ تلاشی لے گئی تو بنیامین کے تھیلے کے اندر سے وہ پیمانہ نکلا، تو ان کا جی ہم تو اس کو رکھ لیں گے۔ تو انہوں نے بڑے ترلے ملتے ہیں کہ آپ ہمارے میں سے کسی کو رکھ لیں۔ ان کا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم اسی کو ہی رکھیں گے جس کے نکلا ہے۔ خیر جب واپس گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت پشیمان ہوئے اور روتے رہے، ان کی بینائی بھی جا چکی تھی رو رو کے۔ بہرحال وہ پھر بھی اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں تھے، اور اس شدید صدمے کے باوجود اور پریشانی کے باوجود اللہ کی طرف متوجہ تھے، اور پھر کہنے لگے کہ آپ دوبارہ ان کو جا کے تلاش کرو۔ خیر دوبارہ یہ بھائی گئے، اب ان کے پاس اتنا بھی نہیں تھا مال کہ وہ غلے کے لیے پیش کر دیتے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ جناب ہمارے اوپر صدقہ خیرات ہی کریں، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑا صدقہ قبول کرنے والا ہے۔ تو خیر اللہ کی شان، وہ جب یہ سارا معاملہ جب وہ رو رہے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی، تو ان کو ان پہ ترس آ گیا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو ایسے اپنا چہرہ دکھایا، ان کا آنتا یوسف، کہ آپ یوسف ہیں؟ ان کا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس لیول کی ان کا جگرا تھا اور حوصلہ تھا کہ اسی وقت ان کو معاف کر دیا۔ ان کا جی آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمارے اوپر جو عیب تھے، اب کتنی بڑی بات ہے، یعنی کتنا ظلم انہوں نے کیا تھا، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے تھوڑا سا مطالبہ کیا تو فوراً ان کو معاف کر دیا، فوراً ان کو معاف کر دیا۔ یہی معاملہ جب کفار مکہ، وہ جو ساری زندگی آپ کو تکالیف دیتے رہے، جب فتح مکہ ہوا تو آپ نے یہ فرمایا میں اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو فالو کرتا، جس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، اور اسی وقت فرمایا لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اور میرے دعا بھی کر رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو خیر انہوں نے اپنی قمیض دی ان کو کہ جو میرے باپ یعقوب علیہ السلام کے وہ ان کے جسم پہ اور ان کے چہرے پہ وہ رکھیں گے تو ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ جو ہی وہ قافلہ چلا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ان کا بابا جی آپ ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں، ایسے بھی کبھی ہوتا ہے۔ خیر جب وہ آئے، قمیض لگائی، ان کی بینائی بحال ہو گئی، تو پھر وہ سارے کے سارے بھائی یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے ان کا استقبال کیا، ان کے اپنے سامنے بٹھایا، پھر ان سب نے سجدہ کیا، سجدہ تعظیم 11 بھائیوں نے اور
یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو ان کا خواب تھا اس کی تعبیر بھی ہوگی. انہوں نے جب دیکھا تھا کہ مجھے 11 ستارے اور سورج اور چاند جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں، تو پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہیں پہ بلا لیا، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں عنقریب تمہارے لیے استغفار کروں گا اور کہ تمہاری بخشش ہو جائے. پھر یہ جو کویشچن انہوں نے یہودیوں نے آگے کیا تھا کہ وہ فلسطین سے مصر کیسے چلے گئے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یہ سارا قصہ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی نسبت سے سنایا کہ اس طرح فلسطین سے شفٹ ہوئے مصر میں اور وہ سارے کا سارا معاملہ ہوا. تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کتنی ان کے اندر عاجزی ہے کہ وہ اللہ کی طرف منسوب، اے اللہ تو نے میرے اوپر فضل کیا، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، اور پھر اے میرے رب فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ تو دنیا میں بھی میرا دوست، آخرت میں بھی میرا دوست، اور مجھے موت دینا تو مسلمانوں میں موت دینا، اور مجھے صالحین کے ساتھ قیامت کے دن جو ہے نا وہ میرا حشر ہو. اور پھر فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر تو یہ حرص ہے، آپ کے اندر تو یہ تڑپ ہے اور طلب ہے کہ یہ سارے مسلمان ہو جائیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، یہ سارے مومنین نہیں ہو سکتے. یہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کائنات کے نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن اندھے ہو کے گزر جاتے ہیں. لیکن ایک مومن بندہ جب بھی کائنات کو دیکھتا ہے، آسمان و زمین کو دیکھتا ہے، فوراً اس کا دھیان اللہ کی طرف چلا جاتا ہے کہ جو کچھ ہے، ایون کھانا سامنے آیا تو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کھانے کو دیکھے فوراً اے اللہ تو نے کیسا نظام چلایا، بارشیں برسائیں، اس میں سے اور اناج اور سبزیاں اور پھل نکالے، اور یہ سارے کا سارا نظام میرے سامنے لا کے رکھ دیا. اور پھر فرمایا کہ جو صبر اور تقوی ہے یہ انسان کو نجات دیتا ہے. صبر اور تقوی جو ہے وہی انسان کو بڑی مشکلات سے نکالتا ہے. اور جس طرح یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت مصر پہ بٹھانے والا اللہ ہے وہ، اور یہ صبر اور تقوی تھا ان کا، اور اللہ کے ساتھ تعلق تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ ان کو اعزاز بخشا. تو قیامت تک کے لیے یہ اصول بنا دیا کہ جو بھی بندہ صبر اور تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرور حفاظت فرمائیں گے. پھر آخری رکوع میں ایک بڑی دعوت کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. یہ ہر مسلمان کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ ان کو بتا دیں ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہ یہ میرا رستہ ہے، میں ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں ان کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. پھر فرمایا آگے انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہ کام ہے اور میری اتباع کرنے والوں کا بھی یہ کام، یعنی یہ جو دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام ہے، یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے. اور یہ فرمایا جو یہ کام کر رہے ہیں وہ گویا تابع داری کر رہے ہیں، وہ حقیقی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا متبع. اب جو بندہ اپنی نمازیں پڑھ رہا ہے، اپنا ذکر کر رہا ہے، یہ دعوت کا کام نہیں کر رہا، تبلیغ کا کام نہیں کر رہا، گیا وہ حضور علیہ السلام کا مکمل متبع نہیں ہے. اس آیت کی روشنی میں جس میں ویری کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ ان کو بتائیں کہ آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آپ کا بھی یہ کام ہے، اور ان کا جو کہتے ہیں نا میں اللہ کے رسول کا تابع دار ہوں، اس کا بھی یہ کام ہے. اور پھر آگے یہ سورہ رعد کا آغاز ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں بیان فرمائی کہ وہ آسمانوں کی بلندی اور پہاڑوں کا جو سختی ہے، اور بادلوں کا برسنا، اور ندیوں کا چلنا، اور ہواؤں کا چلنا، اور بادلوں کا آنا، اور بارشوں کا برسنا، اور یہ پرندوں کا اڑنا، اور یہ جو شیر کی داڑ ہے اور سانپ کی پھنکار ہے، یہ ساری کی ساری قدرتیں اللہ رب العزت کی ہے. ایمان والے جو ہیں وہ فوراً ان کا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے کہ وہ ایک اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ کرنے والی ہے، اور وہی ذات ہے جو موت کے بعد بھی پھر ایسی، جب یہ چیزیں نہیں تھیں اللہ نے اپنی قدرت سے وجود دی، تو ایسی اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی بھی عطا فرماتا ہے. وہ اللہ کی ذات ایسی ہے جو ہر چیز کا جو ہے وہ جو علم ہے اس کے پاس ہے. یعنی ماں کے پیٹ میں کیا ہے، مقدار کتنی بڑھ رہی ہے، بچہ کس طرح بڑھ رہا ہے، اللہ کے علم ہے. اللہ کی جو ہے نا وہ ایون اندھیروں میں کیا ہو رہا ہے اور اجالوں میں کیا ہو رہا ہے، بندہ سمجھتا ہے اندھیرا ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اسے دیکھنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے. اور پھر وہ اللہ کی ذات، اللہ رب العزت نے اپنی بار بار قدرتیں بتائیں کہ وہی ذات ہے جو آسمانوں سے بارش نازل کرتی ہے. پھر حق اور باطل کی مثال دی کہ حق کی مثال ایسے ہے جیسے وہ ایک دھات کو ہم گرم کرتے ہیں تو اوپر سارا جاگ آ جاتا ہے، یا پانی نیچے ہوتا ہے جاگ اوپر آ جاتا ہے.
تو نیچے جو ہے وہ حق ہے اور یہ جو جاگ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کیا حق والا اور باطل والا برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے اندھا اور روشنی آنکھوں والا برابر نہیں، ایسے ہی حق اور باطل والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور وہ حق والے کون ہیں، عقل مند کون ہیں، صحیح رستے پہ وہ کون ہے، جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ ہاں وہ وعدہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کی اطاعت کرنے کے حوالے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے کے حوالے سے، یا دنیا میں جو وعدے کرتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں، اپنے وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، رشتوں کو نہیں توڑتے۔ اپنے قریبی جو رشتہ داری ہیں، وہ خالہ ہے، وہ ماموں ہے، وہ پھپھو ہے، وہ اس طرح کے جتنے بھی رشتے ہیں ان کو قائم رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے یعنی صلہ رحمی سے جو ہے نا وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا، رشتہ داروں سے ناطے توڑ لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے نا وہ رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ قیامت کے دن رشتہ داری پکارے گیا، اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اس کو جوڑ، جس نے مجھے توڑا تو اس کو توڑ۔ اور پھر فرمایا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور قیامت کے دن کے حساب سے ڈرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، اور یہی طلب ان کو نمازوں پہ بھی کھڑا کر دیتی ہے، اور اللہ کی راہوں میں خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی وہ اللہ کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے ٹھکانہ جنت کا ہے اور وہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ہمیشہ ان کے پاس ان کے لیے کامیابیاں ہیں، اور وہاں پہ ان کو سلام ہی سلام ہوں گے۔ جنت کے اندر سلام، سلامتی، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تمہیں سلام ہو، آپس میں بھی سلام، فرشتوں کا بھی سلام، اللہ کا بھی سلام وہاں ان کو ملے گا۔ اور فرمایا کہ وہ اس کا جو الٹا ہے، جو ان چیزوں کو نہیں کریں گے، وہ گویا کہ کفر کرنے والے ہیں۔ وہ بے شک مسلمان ہیں لیکن وہ اللہ کا انکار، جو ان باتوں پہ عمل نہیں کر رہے، ان کے لیے پھر بڑا خطرہ ہے، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ اللہ کی یاد سے ان کو سکون ملتا ہے، اللہ کی یاد سے وہ مطمئن ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سے وہ یعنی اللہ خوش ہو جاتے ہیں، ان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور جو ایمان والے نہیں ہیں، وہ فضولیات سے ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو کسی نے کہا نا جی جو موسیقی ہے روح کی غذا ہے، انہوں نے کہا جی ہاں روح کی غذا ہے، پر روح خبیثہ کی غذا ہے۔ جو گندی روح ہے اس کی غذا ہے، جو روح عفیفہ ہے، جو پاک روح ہے اس کی جو خوراک ہے وہ ایمان والی باتیں ہیں، اللہ کی یاد ہے، قرآن کی تلاوت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہی لوگ آخرت میں اعلیٰ درجات کے حقدار ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ قرآن اتنی عظیم الشان چیز ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتے، اور یہ جو ہے نا چشمے جاری ہو جاتے۔ اور یہ نہیں، اللہ رب العزت کی قدرت اتنی غالب ہے، اللہ پاک یہ سارے چیزیں کر سکتے تھے، یہ سارے یعنی معجزے لا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزے نہیں ان کو جو مطالبہ کرتے تھے وہ نہیں دکھائے، کیونکہ معجزے سے چند لوگ ہی مان لاتے تھے، اکثریت پھر بھی منکر ہو جاتی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ میرے نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، پہلے بھی اڑایا گیا، قیامت تک جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے گا اس کا مذاق اڑایا جائے گا۔ لیکن اینڈ کیا ہوا؟ مذاق اڑانے والے، نافرمانیاں کرنے والے تباہ ہوئے، اور جو حق والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ حق والوں کے لیے بشارت ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جو ہمیشہ جن کے بڑھتے ہوئے سائے ہیں اور ابلتے ہوئے چشمے ہیں اور اونچے اونچے محلات ہیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام جتنے بھی تھے وہ ان کے بھی وہ کھانا کھایا کرتے تھے، ان کی بیویاں تھیں، وہ سارے معاملات زندگی کیا کرتے تھے، لیکن ان کا اصل کام جو تھا وہ اللہ کا رب العزت کی طرف بلانا تھا۔ پھر آگے سورۃ ابراہیم کا آغاز ہے، انہوں نے کہا کہ وہ اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا تاکہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جایا جائے، اور یہ اس اللہ کی کتاب ہے جس نے جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے کوئی بھی نبی نہیں بھیجا لیکن وہ ان کی لینگویج میں، ان کی زبان میں ان سے گفتگو کرتا تھا۔ تو سب سے اولین مخاطب آپ کے اہل زبان ہے، اور اگر کوئی ایسی قوم ہے جو یہ زبان نہیں سمجھتی تو پھر آپ اپنی ان کی زبان سیکھ کر ان کو اللہ کی طرف بلائیں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرائیں، اور انہیں کہا کہ آپ کے اوپر اللہ نے اتنی نعمتیں کی ہیں،
تو اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو بھلا دیں گے تو آپ نافرمان ہو جائیں گے۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ پھر فرمایا کہ جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں ان کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں۔ شکر کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک سب سے اعلیٰ ترین شکر ہے کہ آپ اوروں کو عطا کریں، اوروں کو دیں، اوروں پہ خرچ کریں، یہ بھی شکر ہے۔ جو اوروں پہ خرچ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو اور عطا فرماتے ہیں، اور جو انکار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو سلب کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ پیچھے دیکھو اپنی قوموں کو، قوم نوح، عاد، ثمود اور جتنے بھی بعد میں لوگ آئے، نبی آئے، انہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان جو ہے نا وہ بند کرنے کی کوشش، فردوا ایدیہم فی افواہہم، ان کی زبان بند کرنے کی کوشش کی۔ اور انبیاء کتنے خوبصورت انداز میں ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس کا رب کا انکار کرتے ہو جو ساری کائنات کا بنانے والا ہے، تم اس کو چھوڑ کے کہیں اور جاتے ہو۔ وہ تو ہم تو تمہیں مغفرت کی طرف بلا رہے ہیں اور تم ہمیں کسی اور چیز کی طرف بلا رہے ہو، اور ہم اللہ کی ذات پہ کیوں توکل نہ کریں، بھروسہ نہ کریں جس نے ہمیں صحیح رستہ بتا دیا۔ اور لیکن بجائے اس کے وہ بات مانتی قومیں، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے وطن سے نکال دیں گے، آپ یہ جو دعوت ہے، یہ جو اللہ کی طرف بلانا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ تو ہم نے بھی اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، ہم ان کو پورا آئیں گے اور ان پہ اپنا جو ہے نا عذاب کا کوڑا برسائیں گے، اور ان کے لیے دنیا کے اندر بھی ہے اور پھر آخرت کے اندر بہت بڑی ان کے لیے ذلتیں ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہاں پہ گرم پانی ہے، اور وہاں پہ یعنی یہ موت مانگیں گے پر موت ان کو نہیں آئے گی، وہاں پہ موت کو بھی موت آ جائے گی۔ 500 سال تک دوزخ کے اندر جو ہے نا وہ پانی مانگیں گے لیکن پانی نہیں ملے گا بھی تو کھولتا ہوا پانی جو ان کے پورے جسم کو جلا کے رکھ دے گا۔ اور فرمایا کہ جو کافروں کے اعمال ہیں وہ راکھ کی طرح ہے، جیسے راکھ کی کوئی حیثیت نہیں، تھوڑی سی ہوا آندھی آتی ہے وہ ساری راکھ ختم ہو جاتی ہے، یہی فرمایا۔ پھر آخرت کا ذکر کیا کہ کس طرح شیطان جو ہے نا وہ سارا معاملہ ہو جائے گا، تو شیطان کو لعن طعن کریں گے کہ تم ہمیں گمراہ کیا، تو کہا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، کہ تم مجھے لعن طعن نہ کرو، اپنے آپ کو کرو۔ تمہارے پاس پیغمبر آئے، کتابیں آئیں، لوگ آئے، انہوں نے تمہیں دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اب تم نے نہیں مانا تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ میں نے بھی تمہیں دعوت دی، تم نے میری دعوت قبول کر لی، ان کی دعوت چھوڑ دی، اس لیے آج تمہارا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ جو کلمہ ہے اس کی مثال کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہیں اور شاخیں آسمانوں تک چلی جاتی ہیں۔ یعنی کلمہ جو ہے یہ بہت عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے امت کو دیا ہے، اور یعنی بہت مضبوط چیز ہے، اور جو کلمہ کفر ہے، کلمہ خبیثہ ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آپ اندازہ لگائیں اس قوم کو جس کو ہم نے نعمتیں دیں لیکن اس نعمتوں کو چھوڑ کے وہ دنیا کی طرف چلے گئے، جس کی وجہ سے ان کا اینڈ جو ہے وہ دوزخ ہو گیا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ ذات ہی ہے جو تمہارے لیے بارشیں نازل کرتی ہے، تمہارے لیے پھلوں کو نکالتی ہے، تمہارے لیے اس نے نہریں اور دریا مسخر کر دیے۔ کس طرح آپ دیکھتے ہیں نہروں اور دریاؤں کے ذریعے سے آبپاشی ہوتی ہے، اور کس طرح ہزاروں لاکھوں انسان اور جانور اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ میری ساری نعمتیں ہیں، اور میری نعمتیں تمہارے اوپر اتنی ہیں اگر تم ان کو گننا شروع کرو نا گن نہیں سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم گن نہیں سکتے۔ اور بالکل ہر انسان اپنے اوپر دیکھے اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ذکر تفصیل سے، جب انہوں نے دعا کی، جب سارا بیت اللہ بنا لیا، کہا کہ یا میرے رب اس گھر کو امن والا گھر بنا دے، اور اس کو بتوں کی اب جو ہے نا جو ہے عبادت سے روک دے قیامت تک کے لیے۔ ان بتوں نے بڑی تباہی مچائی، بڑے انسانوں کو گمراہ کر کے دوزخ والا بنا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ میں اپنی اولاد کو یہاں پہ اس وادی ذی میں آباد کر رہا ہوں، اس لیے آباد کر رہا ہوں کہ یہ نماز پڑھے، اور اے اللہ تو لوگوں کا رخ اس گھر کی طرف کر دے، یعنی بیت اللہ کی طرف، کہ یہ بار بار آئیں۔ اور ان کی یہ دعا کا نتیجہ ہے کہ سارا سال وہاں پہ رونق ہوتی ہے، سارا سال دنیا وہاں پہ جاتی ہے، اور جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے وہ بار بار خواہش کرتا ہے کہ میں اس گھر میں آؤں۔ اور فرمایا کہ ان کے لیے تو رزق کے دروازے کھول دے، اور فرمایا کہ تو جاننے والا ہے ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے، کائنات میں جو کچھ ہے، کوئی چیز آپ سے چھپ نہیں سکتی۔ اور پھر اللہ سے دعا، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے جس نے تو
مجھے بڑھاپے کے اندر دونوں بیٹے عطا فرمائے، انہیں اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ دعا کی، کتنی زبردست دعا جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا۔ یعنی سارا کچھ مانگ کر کے آخر میں دعا کیا بتا دی، اور امت کو بھی بتا دی کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا، اور میری اولاد کو بھی ایسا ہی بنا۔ یعنی اولاد کے لیے بھی مانگا ہے، تو کیا مانگا ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکتے رہیں، اللہ کے آگے سجدہ کرتے رہیں، رکوع کرتے رہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ جائیں۔ اور پھر اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور پھر میں ربنا اغفر لی ولوالدی، میرے والدین کی بھی بخشش کر، اور مومنین کی بھی قیامت تک۔ اور پھر آخری رکوع اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے نافرمانوں کو فرما رہے ہیں کہ تم اس بات کا خیال نہ کرنا کہ میں تمہارے گناہوں کو دیکھ نہیں رہا، تمہارے جرموں کو دیکھ نہیں رہا۔ یہ ایک دن آنے والا ہے جب تمہاری آنکھیں الٹ دی جائیں گی، یعنی قیامت کا دن، اور تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور زنجیریں لگی ہوئیں گی، اور تمہارے کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ یعنی یہ دن آنے والا ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں سارے کہ انذر الناس، کہ ساری دنیا کو بتائیں، ساری دنیا کے انسانوں کو بتائیں، وانذرہم یوم یاتیہم العذاب، کہ وہ جو عذاب آنے والا ہے اس دن سے ڈرائیں۔ یعنی یہ امت مسلمہ کو جو قرآن کی ریڈر ہے انہیں کہا جا رہا ہے کہ ساری دنیا کو ڈرائیں کہ ایک دن آنے والا ہے، اور جس میں انسان پھر کہیں گے اے اللہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے، نجب دعوتک ونتبع الرسل، ہم دنیا میں اے میرے مولا، اس دن ہر انسان پکار رہا ہے جس نے نافرمانی کی، مجھے واپس یا اللہ بھیج، میں تیری تابع داری کر کے ہوں، تیرے انبیاء کی تباہ کر کے ہوں۔ میں تمہیں یہ پیغام پہلے نہیں پہنچا تھا، ابھی تم دعائیں کر رہے ہو، ابھی ترلے منتیں کر رہے ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بڑی عظیم الشان ذات ہے، اور وہ للہ الواحد القہار ہے۔ اور آپ فرمایا کہ دیکھیں گے اس دن کے مجرمین جو ہیں وہ بیڑیوں میں ہوں گے، اور ان کے جسم پہ بھی آگ کا لباس، گندک کا لباس ہوگا، اور وہ چیخو پکار کر رہے ہوں گے، اور ان کے چہروں پہ بھی آگ ظاہر ہو رہے گی، اور یہ اس کے بدلے میں جو دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ سورہ ابراہیم کی آخری آیت ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ ولیعلموا انما ھو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، کہ یہ جو قرآن ہے یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس کے ذریعے سے انسانیت کو ڈرایا جائے، اس کے ذریعے سے اللہ کی طرف بلایا جائے، اور یہ جان لے ساری دنیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور یہ عقل والوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ تو یہ 13ویں سپارے کا اینڈ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے قرآن کی سمجھ، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور یہ قرآن بھی آخری آیت آپ نے سنی، یہی پکار کے کہہ رہی ہے کہ یہ قرآن کا پیغام ساری انسانیت کے لیے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ تو اس وقت امپاسبل ہوگا جب ہر مسلمان اٹھ کھڑا ہو کہ میں اللہ کا پیغام ساری دنیا کو سناؤں گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔